ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: المسلم اخو المسلم. میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے ہم عصر طلبہ ساتھیوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی. اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ مجھے صحیح معنوں میں آپ لوگوں کو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کا مفہوم سمجھا سکے. حضرات، مسجد اقصی کیا ہے؟ وہ مسجد اقصی ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء آپ کے اور میرے پیر و مرشد نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی. مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرتہ من خلقہ. مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کی طرف ثواب کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، مگر آج فلسطین کے اندر اس مسجد اقصی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج فلسطین کی ماں بہنوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. وہاں معصوم بچوں کی لاشوں سے ڈھیر بنائے جا رہے ہیں. وہاں پر نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہاں پر ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی. مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اتنے مسلم ممالک ہیں، ان کی ایٹمی طاقت کا کیا فائدہ کہ اگر یہ فلسطین کی مدد کو نہ اٹھ سکیں. اتنے مسلم ممالک ہیں مگر آج فلسطین کی مدد کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا. آج فلسطین کی حمایت کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا. حالانکہ فلسطینی لوگ اس خیال میں ہیں کہ اس پاکستان سے، ان مسلم ممالک سے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا جری انسان اٹھے گا اور فلسطین آزاد کرائے گا. کوئی محمد بن قاسم جیسا اٹھے گا، فلسطین آزاد کرائے گا. کوئی طارق بن زیاد جیسا اٹھے گا جس نے اپنے لشکر سے کہا آگے سمندر ہے، پیچھے سمندر ہے، آگے فوج ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، جو نہیں جاتا کشتیوں کو چلا دو. مسلمان آج اپنی تاریخ بھول چکے ہیں. کیا وہ یہ فرمان رب کا بھول چکے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میرے بھائیوں، سنتے جانا، آج مسلم ممالک خاموش ہیں. حالانکہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد. مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم میں اگر انگلی پہ تکلیف تو پورا جسم تکلیف، اگر پاؤں میں تکلیف تو پورا جسم تکلیف. اسی طرح فلسطین میں لاشیں بچھائی جا رہی ہیں مگر ہمارے حکمران سو رہے ہیں، ہمارے عوام سو رہی ہے. آج ہمیں اتفاق کرنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. ہم نام بھی لے لیں تو برباد، ہم نام بھی لے لیں تو بدنام ہو جاتے ہیں. وہ قتل بھی کر لیں تو سر عام چرچا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، آج ہمیں متفق ہونا پڑے گا، آج ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، تب جا کر فلسطینیوں کی حمایت ہم کر سکتے ہیں. اور میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اظہار یکجہتی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں بتاتا چلوں، کسی نے لکھا، تاریخ لکھی کہ آپ لوگ اظہار یکجہتی کریں. کیوں؟ کیونکہ فلسطینی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے اٹھ تو رہا ہے، ان کے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ایک فرانسیسی آدمی نے صلاح الدین منسٹر نے صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹانگ ماری تھی. وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم مسلمان
فلسطین کی حمایت کے لیے اٹھیں گے اور اسرائیل کی لاشیں بچھاتے ہوئے ان کے لاشوں کے اوپر اپنے قدم رکھتے ہوئے چلے جائیں گے اور فلسطین کو آزاد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں سنتے جانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ کیا بھائی ہوئے؟ آج تو کوئی مسلمان اٹھ ہی نہیں رہا فلسطین کی حمایت کو، یہ کیسے بھائی ہیں؟ آج ہمیں علماء کو، طلباء کو، عوام کو، حکمرانوں کو متحد ہو کر، متفق ہو کر فلسطین کی حمایت کرنا ہوگی۔ اور اگر اپنے غم کو، اپنے درد کو کم کرنا چاہتے ہو تو ہمیں ایک حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ۔ مگر آج جہاد کا نام لے لو تو لوگ کہتے ہیں بھائی جان یہ تو لشکری ہے اور یہ تو دہشت گرد ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا جنت تلواروں کے ساتھ چلے۔ آج ہمیں اپنی تلواریں نکالنی ہوگی، آج ہمیں بندوقوں کو اٹھانا ہوگا، اپنے سینوں کو ٹینکوں کی طرح مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر فلسطینی بھائی آزاد ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اسلام کا سکہ ہم دنیا میں جما دیں گے، توحید کی دنیا میں گونج مچا دیں گے۔ اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو، اسرائیل والوں سنو، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو، امریکہ والوں تم بھی سنو، اسلام کے شیروں کو مت چھیڑو ورنہ تکبیر کے نعروں سے اس دنیا کو ہلا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔